حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت طیبہ ہوئی، جس دن ولادت ہوئی، ان دنوں یمن میں ایک شخص رہتا تھا، اس کا نام عامر تھا، عامر یمنی۔ اس کی ایک بیٹی تھی، وہ معذور تھی، اور جس بت کی وہ پوجا کرتا تھا، جس بت کی وہ عبادت کرتا تھا، تو روزانہ اس اپنے پتھر کے بت کو لے کر، پتھر کے معبود کو لے کر اور اپنی بیٹی کو لے کر وہ بیٹھ جاتا تھا اور اس سے التجا کرتا تھا، اس سے گزارش کرتا تھا کہ میری بیٹی معذور ہے، جزام اس کو ہے، یہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے، یہ زندگی کی بازی ہار چکی ہے، اس کو کسی طرح سے تم درست کر دو۔ آپ جانتے ہیں کہ مٹی اور پتھر میں یہ طاقت کب ہے کہ مٹی اور پتھر جو ہے وہ انسان کو کچھ عطا کر سکے۔ یہ انسان اور انسانیت کی سب سے بڑی توہین ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہو کر کبھی پتھر کے پاس، کبھی درخت کے پاس، کبھی چاند کے پاس، کبھی سورج کے پاس، کبھی دریاؤں کے پاس اپنی حاجتوں کو پیش کرے۔ انسان درختوں کے پاس حاجتوں کو کیسے پیش کر سکتا ہے؟ انسان پتھروں کے پاس، دریاؤں کے پاس، چاند و سورج کے پاس اپنی حاجتوں کو کیسے پیش کر سکتا ہے، جبکہ انسان ان ساری مخلوق سے افضل ہے، اشرف ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بلند مقام عطا فرمایا ہے، لیکن بہرحال تو اس نے بارہا کہا، لیکن اس بت نے نہ کوئی فائدہ پہنچانا تھا، نہ کوئی فائدہ وہ پہنچا سکا۔ جو اپنے ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی نہیں ہٹا سکتا، وہ کسی کو شفا کیا دے سکتا ہے؟ وہ کسی کو طاقت و قوت کیا دے سکتا ہے؟ بہرحال تو ایسے ہی ہوتا رہا بہت دنوں تک۔ ایک دن اچانک اس کے دل میں خیال آیا، دیکھیے جب بارش ہونے والی ہوتی ہے تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، تو خیال آیا تو اس نے اپنی بیوی کو اپنے چھت پر لے کر گیا، اور بیٹی تو معذور نیچے پڑی ہوئی تھی۔ کہا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ روزانہ اس بت سے پرارتھنا کرتے ہیں، اس سے گزارش کرتے ہیں، اس سے دعا کرتے ہیں، اس سے عرضیاں کرتے ہیں کہ بچی کو درست کر دے، بچی کو ٹھیک کر دے، یہ کرتا نہیں ہے۔ بت کو سامنے رکھ کر وہ باتیں کرنے لگا۔ کیا ایسا نہیں کہ ہم کسی اور خدا کو تلاش کریں، کسی اور معبود کی طرف ہم بڑھیں؟ اس طریقے سے میاں بیوی آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ بہرحال ایسے میں وہ کیا دیکھا کہ اچانک انوار پھوٹ رہے، آسمان پر نور و انوار کی برسات ہے، اور ان انوار کی برسات میں انہوں نے یمن میں چھت پر بیٹھے بیٹھے مکۃ المکرمہ میں سیدہ آمنہ خاتون کے گھر کا مشاہدہ کیا، اور وہاں دیکھا کہ نور ہی نور ہے، نور ہی نور کا سما ہے، اور ایسے میں ایک نوری مخلوق کوئی کہتی ہے کہ مبارک ہو، مبارک ہو، وہ آ گئے ہیں جس کے لیے پوری کائنات جو ہے وہ انتظار کر رہی تھی۔ وہ منتظر آ گیا جس کے لیے زمانہ منتظر تھا۔ وہ احمد آ گئے، وہ حامد آ گئے، وہ محمد آ گئے، وہ محمود آ گئے، وہ حمید آ گئے، وہ حماد آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا ذکر ہونے لگا، اور ایسے میں جب اس نے اپنے بت کو دیکھا تو وہ بت اوندھے منہ ذلت اور رسوائی کے ساتھ پڑا ہوا تھا۔ تو اس آواز لگانے والے بندے کی طرف یہ گم تھے کہ ایسے میں بت سے آواز آئی، بت سے آواز آئی کہ وہ آ گیا جس کا زمانے کو انتظار تھا۔ اللہ کا آخری نبی تشریف لے آیا، اس کے آنے سے کفر کی تاریکی دور ہوگی۔ اچانک بت سے آواز سنی، تو آواز سننے کے بعد دونوں میاں بیوی حیران رہ گئے کہ اس نے کبھی نہیں بولا، یہ آج بول رہا ہے۔ تو ایسے میں اس کی بیوی نے کہا کہ وہ ہے کہاں کا جس کی تعریف پتھر کے بت کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے زمانہ روشن ہو گیا ہے، ذرا اس کا ہمیں پتہ بھی بتایا جائے، اس کا نام بھی بتایا جائے۔ کہا اس کا نام محمد اور احمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تہامہ اس کا وطن ہے، وہ زمزم اور صفا مروہ اور کعبۃ اللہ اس شہر کے اندر اس کی ولادت ہوئی ہے۔ ایسے میں جب یہ آواز سنی تو دونوں میاں بیوی نے یہ طے کیا
کہ ہم چل کر اس سے ملاقات کریں گے، اس کی زیارت کریں گے۔ اور اس کے بعد جب دونوں یہ بات کر رہے تھے کہ اچانک ان کی بیٹی جو نیچے کمرے میں پڑی ہوئی تھی وہ اپنے ماں باپ کو تلاش کرتے ہوئے چھت پر آ گئی۔ بیٹی کو جب چھت پہ دیکھا تو کہا ارے بیٹی تو یہاں کیسے، اور تو کیسے صحت مند ہو گئی؟ تو کہا کہ میں نے سوتے میں انوار و تجلیات کی برسات دیکھی کہ آخری نبی کی ولادت ہوئی، اور کوئی کہنے والا غیبی طور پر کہہ رہا ہے کہ آخری نبی تشریف لایا جس سے لوگوں کے غم ختم ہو جائیں گے، جس سے لوگوں کے درد و کرب دور ہو جائیں گے۔ تو میں نے کہا کیا میرے حال پر رحم نہیں کیا جاتا؟ تو بس مجھ پر توجہ کی گئی اور پھر کہا گیا کہ اس کے وسیلے سے دعا کر، وہ نو مولود جو اللہ کا محبوب ہے، آخری نبی ہے، اس کے وسیلے سے دعا کر، کیونکہ اللہ نے اپنے راز، اپنے انوار، اپنی تجلیات اس کے اندر ودیعت فرما دیا ہے۔ جو اس کے وسیلے سے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا۔ اور بس میں نے اس کے وسیلے سے دعا کی، میں فوراً صحت مند ہو گئی۔ اور جب میں صحت مند ہوئی تو میں نے آپ لوگوں کو تلاش کیا، نہ ملے تو میں چھت پر آ گئی۔ اب جب یہ منظر دیکھا کہ ایک طرف یہ بت بول رہا ہے، دوسری طرف یہ انوار و تجلیات ہے، بیٹی جو ہے صحت مند ہو گئی، صحت یاب ہو گئی۔ حضور علیہ السلام کی میلاد کے اثرات صرف مکۃ المکرمہ پر نہیں تھے بلکہ فرش تا عرش تھے۔ حضور علیہ السلام کی ولادت طیبہ کے اثرات صرف 2-3 دن، 1 دن، 4 دن، 12 دن کے لیے نہیں تھے، بلکہ جس سال اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت ہوئی اس پورے سال میں اللہ نے کسی کے گھر بیٹی پیدا ہی نہیں فرمایا بلکہ بیٹے ہی بیٹے اللہ نے پیدا فرمایا۔ اس سال کوئی بیٹی پیدا نہیں ہوئی، جس دن جس سال پورا سال اللہ کے رسول علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں بیٹے ہی بیٹے پیدا کیے گئے۔ یہ اللہ پاک کی مرضی تھی، ہمارے آقا کی شان ہے۔ لوگ یوں ہی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ایک عام انسان کی حیثیت سے پیش کرنے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں۔ یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے، یہ کوئی مسلک کی خدمت نہیں ہے، یہ کوئی دین کی خیر خواہی نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نہ عام انسان تھے، نہ ہے، نہ ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جس کو اپنے لیے چنا، اپنا محبوب خاص بنایا، محبوب اعظم بنایا۔ ہم کسی کو اپنا بناتے ہیں تو کسی عام کو نہیں بناتے، کچھ نہ کچھ کوالٹی ڈھونڈتے ہیں۔ تو جس کو اللہ نے اپنے لیے چنا ہوگا اللہ نے اس میں کتنی کوالٹیاں رکھی ہوگی، کتنی خوبیاں رکھی ہوگی، بلکہ اللہ اکبر، اللہ رب العزت اپنے محبوب کو جتنی خوبیاں دے سکتا تھا وہ ساری خوبیاں اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دی۔ اللہ کیا نہیں دے سکتا تھا؟ اسی لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جتنی خوبیاں ہیں سب کے سب مصطفیٰ جان رحمت میں موجود ہیں، اور جو چیز حضور میں نہیں ہے وہ خوبی نہیں ہے۔ جو ان میں ہے وہی خوبی ہے، جو ان میں نہیں ہے وہ کبھی خوبی ہو نہیں سکتی۔ ہر خوبی ان کے اندر ہے۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ یا رسول اللہ آپ کی کوئی حد ہی نہیں، آپ کے اوصاف کی کوئی حد ہی نہیں ہے، آپ کے اوصاف لا محدود ہے، زندگیاں ختم ہو جائے گی، اوصاف رسول کبھی بیان نہیں ہو سکتے، حضور علیہ السلام کی شان کبھی بیان نہیں ہو سکتی، بلکہ حضور کی شان بیان کرتے جائیے اور ایمان کو مضبوط کرتے جائیے۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خواہ کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ یہ دونوں میاں بیوی نے جب سب دیکھا تو کہا چلو چلتے ہیں، اور جب یہ مکۃ المکرمہ پہنچے تو ان کی ملاقات حضور علیہ السلام کی پیاری پیاری امی جان سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ خاتون سلام اللہ علیہا سے ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے شہزادے کو کی زیارت کے لیے آئے۔ تو کہا کہ ہمیں یہودیوں سے ڈر ہے، اندیشہ ہے، اس لیے ہم اپنے شہزادے کو چھپا کے رکھتے ہیں، کسی کو دکھاتے نہیں ہیں۔ وہ کہا کہ
ہم اس نے پھر پورا واقعہ بتایا، اب میں اس کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کرتا، آپ سن چکے. اس نے پورا واقعہ بتایا کہ میری بیٹی اچھی ہوئی، ہم نے یہ دیکھا، بت نے یہ کہا. سیدہ آمنہ خاتون فرماتی ہیں میں نے بھی بہت ساری چیزوں کو دیکھا، مشاہدہ کیا. اگر بات ایسی ہے تو بہت مختصر سے وقت کے لیے میں اپنا شہزادہ تمہیں دکھاؤں گی. جیسے ہی وہ لوگ گھر میں داخل ہوئے، حضور علیہ السلام کی زیارت کی، حضور علیہ السلام کے تلووں کو بوسہ دیا. یہ واقعہ بیان کرنے میں اگر ابن حجر حق بجانب ہے، اور میرا تو عقیدہ یہی ہے کہ ابن حجر کا لکھنا ہمارے لیے سند ہے، تو دنیا میں سب سے پہلے جس نے رسول اللہ کے قدم چومے ہیں وہ خوش نصیب ہستی کو عامر یمنی کہتے ہیں. سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کی قدم بوسی کا اس لیے کہ ابھی حلیمہ سعدیہ لے کر نہیں گئی ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت طیبہ کو ابھی بہت زیادہ دن نہیں ہوئے ہیں. اب یہاں پر یہ بات بھی زیر غور آتی ہے کہ پھر یمن سے وہ وہاں پہنچ کیسے گیا. پھر یہ اللہ کی شان ہے، اللہ جس کو جب چاہے جیسے چاہے ویسے پہنچا دے. بہرحال تو اس نے حضور علیہ السلام کے قدمین شریفین کو بوسہ لیا، اور بوسہ لینے کے بعد پھر وہ لوگ نکلے، اور نکلنے کے بعد اس نے کہا ایک مرتبہ پھر زیارت کرنا چاہتا ہوں. اس نے اپنا دل پکڑا، سیدہ آمنہ سے کہا ایک بار پھر دکھا دے. جی نہیں بھرا، اور جب دوبارہ حضور کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد چیخ مارا اور پھر زمین پہ گر پڑا، اور اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی. یعنی حضور علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد اگر سب سے پہلے حضور کے حسن کو دیکھ کر کسی نے جان قربان کی ہے تو وہ بقول ابن حجر وہ وہی عامر یمنی ہے. یہ واقعہ پیش آیا. پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ولادت کے بعد، میں نے ولادت کے واقعات ربیع الاول شریف کے لیے ابھی رکھ دیے ہیں، ہم ان ایام میں حضور کی ولادت کے واقعات بیان کریں گے. اب ہم حضور کی رضاعت، شیر خارگی، حضور کا بچپن، معصوم بچپن، اس طرف جا رہے ہیں. تو حضور علیہ السلام کو سب سے پہلے جس نے دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا وہ خوش نصیب خاتون کو حضرت صعیبہ کہا جاتا ہے. یہ بظاہر تھی کنیز، ابو لہب کی کنیز تھی، لیکن یہ بہت خوش نصیب خاتون ہے. یہ کئی بڑی ہستیوں کی رضائی ماں ہے. بڑا شرف تو یہی ہے کہ صعیبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا، حضرت امیر حمزہ کو دودھ پلایا، حضرت عبداللہ ابن جہش کو دودھ پلایا. یہ عبداللہ ابن جہش وہی ہیں جو جنگ احد کے اندر شہید ہوئے تھے، جن کا مزار سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کے قدموں میں موجود. حضرت امیر حمزہ کے قدموں میں دو مزار ہیں، ایک حضرت مصعب ابن عمیر کا اور عبداللہ ابن جہش کا رضی اللہ تعالی عنہما. تو یہ ان کو بھی دودھ پلانے کا شرف حضرت صعیبہ نے حاصل کیا. صعیبہ اس دن آزاد بھی ہوئی، اور اس کے بعد 2-3 دن تک حضرت صعیبہ نے دودھ پلایا. پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام کو حضور کی امی جان سیدہ آمنہ خاتون نے دودھ پلایا. آپ نے تقریباً 7 دن تک کے دودھ پلایا. پھر اس کے بعد ایک اور خاتون ہے بڑی خوش نصیب، ان کو ام ایمن کہتے ہیں. یہ حضرت عبداللہ کی کنیز تھی. حضرت ام ایمن پھر حضرت عبداللہ کے وصال کے بعد سیدہ آمنہ کی کنیز ہو گئی تھی، انہوں نے دودھ پلایا. پھر ایک اور خاتون ہے جس کا نام ام فروہ ہے، انہوں نے دودھ پلایا. 4 خواتین ہو گئی. پھر اس کے بعد جب وہ 3 خواتین قبیلہ بنو سلیم کی جن کا نام عاتقہ تھا، انہوں نے دودھ پلایا. اس طریقے سے سیرت نگار کم سے کم حضور کو دودھ پلانے والی خواتین کو کم سے کم 4 اور زیادہ سے زیادہ 11 تک لے جاتے ہیں.